بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بقرہ عید کی دعائیں، سنتیں، آداب، فضائل اور مسائل پیش کروں گا۔ اس مجموعے کا نام میں نے رکھا ہے گلدستہ قربانی۔ بقرہ عید سے متعلق دعائیں۔ نمبر 1 تکبیر تشریق، اور یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ یاد کر لیں۔ یہ کب پڑھنی ہے ابھی بتاتا ہوں۔ دوسری دعا ہے جانور ذبح کرتے وقت کی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کر جانور کو ذبح کریں۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں یا اس ویڈیو کو روک لیں اور اس کو دیکھ کر پڑھ لیں اور پھر جانور کو ذبح کر لیں۔ جانور ذبح کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب آتے ہیں فضائل و مسائل کی طرف۔ تکبیر تشریق جو ہم نے یاد کی ہے اس کے 3 مسئلے یہ ہیں۔ پہلا مسئلہ، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، لہذا یہ اہتمام سے ادا کریں، اس کو یاد کر لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق مرد بآواز بلند کہیں اور عورتیں آہستہ کہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ کہنا با جماعت نماز پڑھنے والے، اکیلے پڑھنے والے، مرد، عورت، مقیم، مسافر، شہری، دیہاتی سب پر واجب ہے، اور یہ ایک مرتبہ ہے، ایک مرتبہ پڑھے۔ قربانی کے فضائل دیکھیں کیا ہے۔ نمبر 1، قربانی کے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے، لہذا اہتمام سے قربانی کریں۔ اپنے اوپر واجب ہے تب تو لازماً کریں، واجب نہیں ہے تب بھی کوشش کریں کہ اگر قرض ادا کرنے کی طاقت ہو مستقبل میں تو قرض لے کر قربانی کریں، لیکن کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ نمبر 3، جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے بڑے فضائل ہیں دیکھیں۔ قربانی کے کچھ مسائل دیکھیں۔ نمبر 1، ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ آپ کے پاس سونا، چاندی، نقدی، بینک میں، جیب میں، گھر میں، تجوری میں جتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، جتنے زیورات رکھے ہوئے ہیں، یہ سب، اور جو پیسے آپ نے دوسروں کو دیے ہوئے ہیں وہ سب بھی جو ان سے لینے ہیں، یہ سب جمع کریں، اور ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں، 2 موبائل ہیں ایک استعمال میں ایک ضرورت سے زائد ہے، 2 کاریں ہیں ایک استعمال میں ایک ضرورت سے زائد ہے، 2 گھر ہیں ایک استعمال میں ایک ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو یہ جو ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو آپ جمع کریں، آپ کے پاس یہ کل کتنی مالیت بنتی ہے۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی قیمت ہو تو آپ پر قربانی واجب ہے، ورنہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ پاگل، نابالغ، بچہ، مسافر اور غریب پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، صرف ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی کم از کم 5 سال کے ہوں، اس سے کم کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا کم از کم 2 سال کے ہوں۔ بکرا، بکری کم از کم 1 سال کا ہو۔ بھیڑ، دمبا 1 سال کا ہو۔ اگر 6 ماہ کا ہو مگر اتنا موٹا ہو کہ 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس اور بھینسے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں،
یا 7 سے کم بھی 6 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 5 بندے مل کر ایک گائے کر لیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بکرے، بکری، بھیڑ اور دمبے کی قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو بکرا، بہت بڑے سائز کا بکرا لے آئے اور بولے بھائی اس میں 7 حصے کریں گے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بقرعید سے متعلق کچھ سنتیں اور آداب ملاحظہ کیجئے کہ بقرعید آ گئی اور اب آپ کو جو ہے کچھ ایسی سنتیں، جو ظاہر سی بات ہے یہ سنتیں وہ ہوتی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہیں، تو ذہن سے نکل جاتی ہیں، اس لیے ان کو ذہن نشین کر لیں تاکہ یہ سنتیں چھوٹنے نہ پائیں اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حریص ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور زیادہ سے زیادہ جنت کو کمانے والے ہوں، جنت کا شوق۔ قرآن کریم کئی آیتوں میں ہم کو جنت کا شوق دلاتا ہے، تو یہ ساری اسی کی کوشش میں ہوتی ہے یہ چیزیں۔ تو بقرعید کی سنتیں اور آداب: نمبر 1 صبح سویرے اٹھنا، نمبر 2 غسل اور مسواک کرنا، نمبر 3 پاک صاف عمدہ کپڑے جو اپنے پاس ہوں وہ پہننا، نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، یہ آداب میں سے ہے، نمبر 6 عیدگاہ کو جاتے ہوئے راستے میں آواز سے تکبیر تشریق کہنا۔ تکبیر تشریق کیا ہے یہ شروع میں بتا دیا آپ کو۔